بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو السلام علیکم۔ مثل مشہور ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہزاروں واقعات اس کی تصدیق کے لیے موجود ہیں۔ ایسا ہی ایک حیران کن واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، بالکل سچا اور کسی پر بیتا ہوا ہے۔ اسے سنیے اور قدرت کی مہربانی اور عنایت کا اندازہ لگائیے۔ ایک شخص کہتا ہے میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والی ٹائر ورکشاپ پر رک گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا پنکچر لگانے کے لیے موجود تھا۔ مجھ سے پہلے ایک ہی بندہ وہاں موجود تھا جس کی گاڑی کا پنکچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اس دوران گاڑی سے اتر کر باہر کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنکچر کی دکان کا بوڑھا مالک وہاں پہلے سے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہوئی اور بے تکلفی سے کہا، واہ انکل مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی ایک سوٹا لگا لوں؟ وہ ہنس کر بولا، ست بسم اللہ۔ اس نے حقہ میری طرف کر دیا اور میں نے پہلا ہی کش لگایا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ پتر جی حقہ پینا مردوں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے، حقہ کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعی پہلے والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں رہیں پتر جی؟ وہ کم از کم 80 سال کے اوپر تھا، گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کثرتی تہ بند پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ دی شانہ ویکھو۔ لگتا تھا یہ اس کا تقیہ کلام تھا۔ اس سے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگے، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنایا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ واقعہ اس کی زبانی ہی سنیں۔ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگودا کے رہنے والے تھے۔ رب دیاں شانہ ویکھو، میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے زمینداروں نے اپنی زمین پر ایک کنواں کھودنے کے لیے مزدور بلائے جو کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کنویں کی ایک جانب سے مٹی کھسک کر کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، منظور مٹی کے نیچے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں مغالطہ ہو گیا ہے، وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے مٹی دوبارہ کنویں میں ڈال کر اس کو بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا، نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا تاکہ کوئی اس میں انجانے سے گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد زمیندار فوت ہوا تو اس کی اولاد نے کافی ساری زمینیں بیچ ڈالیں۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے اس زمین کو آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دیں اور انہیں بھی ایک کنویں کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے جس جگہ کنواں کھودنا شروع کیا یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور وہیں ایک سانحہ رونما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا تو وہ حیران ہوئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی؟ دوسرے مزدور بھی پریشان ہوئے۔ مالکان کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں میں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ یہ دھوتی اگر کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اس کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے کبھی کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے ہاتھوں سے اور بیلچوں سے انتہائی احتیاط سے کھدائی جاری رکھی۔ کنویں کی ایک جانب اچانک چھوٹی سی کھوہ نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف تک بڑی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ یہ کوئی جن بھوت ہوگا، لیکن مالکان نے مزدوروں کے ساتھ مل کر جب اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے بدن کا پورا گوشت پلپلا ہو چکا تھا۔ اس نے کسمسا کر اتنے سارے انسان کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔
اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی۔ کسی سیانے نے انہیں مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دیں، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نہ جانے کب سے وہاں پڑا تھا۔ اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا، روئی پر دودھ لگا کر اس کو پلایا جاتا رہا۔ 10 دن بعد جب وہ انسان کچھ ہوش میں آیا تو اس نے انکشاف کیا کہ اس جگہ کنواں کھودتے ہوئے مٹی کے تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے پوچھا گیا تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ایسا واقعہ رونما ہوا تھا اور منظور حسین نامی ایک مزدور لاپتہ ہو گیا تھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا۔ اس شخص نے سنا تو کہا، میں ہی منظور حسین ہوں، بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی رزق پہنچا دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنے سالوں تک منو مٹی تلے دفن رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ میں کبھی بھوکا پیاسا نہیں رہا، نہ مجھے وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے آتی ہے اور اپنے تھن میرے سامنے کرتی ہے۔ میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ وہ دن میں صرف ایک بار ہی آتی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور آج اس اللہ نے مجھے پھر اس دنیا میں پہنچا دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد منظور حسین 10 سال مزید زندہ رہا اور فوت ہو گیا۔ اس واقعہ کو بیتے 150-200 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ پاک کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو سے متعلق اپنے تاثرات اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کمنٹ باکس موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجیے گا تاکہ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔